جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ربیع الاول کے خاص پروگرام میں جس کا نام ہے بی بی آمنہ کے پھول۔ ربیع الاول کا جو مہینہ آتا ہے تو ہر طرف خوشیاں آ جاتی ہیں۔ کیوں خوشیاں آ جاتی ہیں؟ کیونکہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ جو منتھ ہے اسلامک، اس کی جو 12 تاریخ ہے، اس میں ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی ان کی برتھ ہوئی تھی۔ تو ہم اپنے پیارے نبی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے پیارے نبی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے لائٹیں لگانا، جھنڈے لہرانا، اور جو ہے وہ محفلیں سجانا۔ اسی طریقے سے ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی آمد پر کہ اس موقع پر بہت کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اس کی فضیلتیں بھی بہت ہیں نا، کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے بی بی آمنہ کے پھول، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ چلے جی، تو آئیے آپ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے الف سے یہ تک۔ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 اللہ۔ جی بھائی، سیگمنٹ ہے الف سے یہ تک۔ تو دیکھتے ہیں آج ہماری پیاری سی باجی کیا لے کر آئی ہیں۔ بھائی آ جائیں ہمارے پاس، آ جائیں، یہاں آ جائیں ہمارے ساتھ، دیکھیں بھائی کیا آنے والا ہے۔ گھوم جائے، ایک منٹ ادھر دکھائیں مجھے۔ کیا ہے یہ؟ ایک لیٹر ہے لام، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اور بھی تو کچھ ہو سکتا ہے بھائی۔ لام سے جی، لام سے لکڑی، لکڑی بھی ہو سکتی ہے، اور لام سے لائٹنگ بھی ہو سکتی ہے، لام سے لیمپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں بھائی کیا ہے، ذرا دکھائیں۔ لام سے لا الہ الا اللہ۔ جی، تو اب پتہ چل گیا بھائی الف سے یہ تک سیگمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، کہ ایک ورڈ ہے اور اس سے ایک لفظ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ، جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آتا ہے نا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلے بھائی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے۔ جنت کی کنجی کہتے ہیں چابی کو، کی کو۔ تالا کھولنے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ چابی۔ تو جنت میں جانا ہے، جنت کا دروازہ بھی ہے، تو اس دروازے کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، جنت کی کنجی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جو اللہ پاک ہے بس اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس بات کی گواہی دینا جنت کی
کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ یعنی 100 ٹائمز، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب اللہ پاک قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اسلامک منتھس ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ کس سے چلتے ہیں؟ چاند سے۔ جب چاند دکھتا ہے تو مطلب مہینہ شروع ہو گیا، تو پہلی سے 14ویں تک یہ بڑا ہوتا ہے، پھر 14ویں تاریخ کے بعد سے یہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو سب سے خوبصورت اور بڑا چاند کب ہوتا ہے؟ جب تاریخ ہوتی ہے 14۔ ہاں، تو جو بندہ 100 مرتبہ کیا پڑھے گا؟ تو جب قیامت کے دن اللہ پاک اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ کس طرح چمک رہا ہوگا؟ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑھے، یعنی اسی طرح پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ تو دن میں اگر ہم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہمیں اتنی ساری برکت ملے گی، فضیلت ملے گی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ پاک مجھے ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ پاک یہ تو تیرا ہر بندہ کہتا، یہ تو تیرا ہر بندہ کہتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ پاک میں ایسی چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے لیے خاص ہو، کچھ سمتھنگ اسپیشل، کچھ خاص ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر 7 زمین اور 7 آسمان، زمینیں کتنی ہیں؟ 7، ٹھیک ہے، اور آسمان کتنے؟ 7۔ جو اسکائی ہیں یہ بھی کتنے؟ 7 ہیں، اور زمین کتنی ہے؟ یہ بھی 7۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر 7 زمین اور 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ ان پر غالب آ جائے گا۔ تو یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہم بڑوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے تو ہمیں آج مل گیا، کیا پڑھیں ہم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو فاطمہ باجی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں، آپ اپنی جگہ پہ جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھا سیگمنٹ الف سے یہ تک، اور اب اور چلیں بھائی، اور سیگمنٹ میں شامل کرنا ہے؟ چلے بھائی، اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ اپنا شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے حلیمہ کی گود میں چاند اترا۔ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ 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 اللہ۔ اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لمحات کے بارے میں سنیں گے جو لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزارے تھے۔ پیاری بچیوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں بارش نہ ہوئی تو سب لوگ کہنے لگے، اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، تمہارے پاس جو مبارک بچہ ہے اگر تم اس کو اپنے ساتھ لے آؤ تاکہ ہم اس کی برکت سے بارش طلب کریں تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر آئی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور شہر سے باہر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کی، یعنی بارش کی دعا مانگنے لگے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے اتنی تیز موسلادھار بارش ہوئی کہ ہمیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा के पास वापस ले जाने का इरादा किया तो मेरे शौहर कहने लगे, हम किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले आएंगे। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत कई बरकतें और रहमतें हासिल की हैं। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के पास हाजिर हुए तो अर्ज़ की, हमने आपके बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत बहुत खैर और बरकत हासिल की है। हम आपसे अर्ज करते हैं कि मजीद एक साल उनको हमारे पास रहने दें। तो हजरत आमीना रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, ठीक है, तुम उनको अपने पास रख सकते हो। लिहाजा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा अपने साथ लाकर बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई यानी दूर शरीक भाई के साथ मिलकर बकरियां चराया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई एक दिन अपनी वालिदा से अर्ज करते हैं, ऐ अम्मी जान, मेरा प्यारा भाई यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी खुश्क वादी में कदम रखता है तो उस वादी की ताजगी और हरियाली लौट आती है, और जब बकरियों को पानी पिलाने की खातिर कुएं के पास तशरीफ लाता है तो पानी खुद ब खुद कुएं के मुंह तक बुलंद हो जाता है, और जब धूप में सो जाए तो बादल आकर उसको सूरज की तपिश में साया करता है। सोते हुए उसके पास दरिंदे यानी जंगली जानवर आते और कदम चूमा करते हैं। तो हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अपने भाई का ख्याल रखना। तो प्यारी बच्चियों, ये शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बचपन ही से आपकी बरकतें जाहिर हो रही थी। अल्लाह पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, तो ये थी हमारी प्यारी सी बच्ची उमैमा जो हमें प्यारी प्यारी बातें बता रही थी। और हमारा प्यारा सा प्रोग्राम है बीबी आमीना के जश्न आमदे जश्न आमद रसूल। हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं और ये प्यारा सा प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अब आगे चलना है भाई, नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करें जी। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट सुन तो रहे हैं लेकिन जो बातें सुन रहे हैं उसे तवज्जो से सुने और उसे कहाँ पर बिठा लें? दिमाग। किधर किधर बिठाना है? हाँ, आप लोग कहाँ बैठी हैं? कुर्सी में। और बातें कहाँ बैठेंगी? ठीक है जी, उसको अंदर रखना है, ऐसा नहीं बस सुनते रहे। ऐसे ऊपर ऊपर से जा रही हूँ इधर इधर से, तो ऊपर जा रही हूँ तो इसे पकड़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? तवज्जो से पकड़ेंगे। कैसे? जब तवज्जो से सुनेंगी तो पकड़ेंगे, हाथों में नहीं आएगी कोई। ठीक है जी, चले नेक्स्ट सेगमेंट हम शामिल करते हैं जिसका नाम है प्यारे नबी की प्यारी बातें। बीबी आमिना के फूल अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। प्यारी बच्चों, इस सेगमेंट में हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत के बारे में प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। प्यारी बच्चियों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे हैं, मगर मैंने कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटते हुए नहीं देखा और ना ही कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये सवाल किया कि आपने ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छे अखलाक वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सहाबी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से कोई पुकारता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन लब्बैक कहकर जवाब इरशाद फरमाते। इसी तरह प्यारी बच्चियों, हजरत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ और इसके बाद जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुझे अपने पास आने से मना नहीं फरमाया और मैंने जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर मुस्कुराने लगते और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر رہتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مریض سے ملاقات کرنے بھی جاتے جس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بہت دور ہوتا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کوئی بات کہہ رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان مبارک اس وقت تک اس شخص سے دور نہ فرماتے جب تک وہ شخص اپنی بات مکمل نہ کر لے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص کی بات کو نہیں کاٹا کرتے تھے. پہلے سامنے والے شخص کی بات کو مکمل سنا کرتے پھر اس کی بات کا جواب ارشاد فرماتے. پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا کمال تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرما کے خوش ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا سوال نہیں فرمایا کرتے جس کا کوئی مطلب نہ ہو اور مسکراہٹ کے ساتھ سب سے ملاقات فرماتے. پیاری بچیوں، ہم بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری عادتوں کو اپنانا شروع کر دیں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمارے درمیان محبت اور سکون بڑھے گا. نفرت اور جھوٹ اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہم سے دور ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ. آگے آگے پڑھیں. جب کہ تشریف لانے لگے، خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مستعار زندگی میں گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی. دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، رسول اللہ ہی اللہ، آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آخری نبی. رحمتوں کی دوپوار، ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا. آ گئے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی، شاہ ارد و سرا، سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، اور بچی بچی بول اٹھی. سب سے آخری نبی. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، طارق کی آمد، سونے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، آقا عطار کی آمد. اور یہ تھا ہمارا پروگرام بی بی آمینہ کے پھول. تو پیاری پیاری بچیوں، ہم نے یہاں مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی
خوشیاں منائیں. جی ابھی ہم شامل کریں گے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے نام، جس میں ہم پیارے نبی کے پیارے نام یاد کریں گے. بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 اللہ. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے پیارے نبی کے پیارے جس میں ہم پیارے پیارے نام یاد کرا کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. کچھ نام یاد کیے ہیں، کچھ یاد ہو گئے ہیں، کچھ یاد ہو کے بھول گئے ہوں گے، ہے نا بھائی، ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائدہ ہوتا جائے گا، کچھ نہ کچھ یاد رہے گا، اور کچھ نہیں تو کچھ ہمیں صحیح ادا کرنا بھی آ جائے گا. بچوں کے ساتھ یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم ورڈز جو ہیں صحیح پرونانس نہیں کر پا رہے ہوتے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم صحیح سے ان حروف کی ادائیگی، ان پیارے ناموں کی ادائیگی کرنا سیکھ جائیں. جیسے ہمارے پیارے نبی کا بڑا مشہور نام ہے ایک، کیا ہے؟ محمد. کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس میں ہا صحیح ادا ہونا چاہیے، محمد. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک بہت پیارا نام ہے احمد. ٹھیک ہے، اور ایک نام ہے حامد، ایک نام تھا محمود، ایک نام تھا فاتح، قاسم، ہاں قاسم بھی تھا، اور عاقب، سخی بھی یاد کیا تھا، اور عاقب یاد کیا تھا، ہاں یہ تھا مصطفیٰ. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک منٹ پہلے صحیح تو کر لے. مصطفیٰ کیا تھا؟ بعض بچے بول رہے ہوتے مصطفیٰ یا کچھ اور ادا کر رہے ہوتے تو مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ ہاں مصطفیٰ بھی بول رہے ہوتے تو مصطفیٰ بھی غلط ہے، بلکہ صحیح کیا ہے؟ مصطفیٰ. اسی طرح مرتضیٰ. ٹھیک ہے، تو آج بھی ہم کچھ نام یاد کریں گے. تو چلے آج ہم نام یاد کرتے ہیں. ولی، کیا نام ہے پیارے نبی کا؟ ایک نام ہے ولی. ٹھیک ہے، ایک نام ہے ولی، اور ایک نام ہم یاد کرتے ہیں مدثر. اس کو ہم پڑھ ہوتے ہیں مدثر، تو مدثر ٹھیک نہیں ہے، بلکہ درست کیا ہے؟ مدثر. ولی مدثر، ولی مدثر. اور ایک نام ہے متین. کیا نام ہے؟ متین. ٹھیک ہے جی، ولی مدثر متین. ولی، چلے یاد کرتے ہیں، ولی مدثر متین، ولی مدثر متین، ولی مدثر متین، ولی مدثر متین. مدثر نہیں بلکہ مدثر. ٹھیک ہے جی، اور یہ عربک انداز سے ہم یاد کر رہے ہیں تو اس لیے مدثر. ویسے تو عربی اگر پورا انداز لیں تو ہو جائے گا مدثرن، لیکن ہم آخری حرف کو ساکن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلے کون سنائے گا آپ جلدی جلدی؟ جی فضیلہ باجی، وسیلہ باجی، فضیلہ نہیں. ولی اور مدثر اور متین. جی آپ بیٹھی رہے زبردست. آپ کا اپنا نام کیا ہے؟ مائک دور کیوں کر لیا؟ مائک قریب. ام امامہ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے سنایا. واہ بھائی واہ. اور بھائی پیاری سی بچی آپ بھی سنائیے. بھائی مائک دیں ذرا رائٹ ہینڈ سے انہیں، اور رائٹ ہینڈ سے آپ نے بھی لینا ہے. جی بھائی انہیں سنانے دے نا، انہیں سنانے دیں. جی مدثر، ہاں، سخی، آج جو یاد کیے وہ ولی، ولی، اور متین. متین. زبردست. مسکرا تو دے، نعرہ تو لگانے سرکار کی آمد. سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد. مرحبا. بس چلے اب دے دیں آگے. متین، ولی، مدثر. مدثر. تھوڑی سی ادائیگی ٹھیک کرنی ہے. چلے بھائی. ولی، مدثر، اور متین. متین. ہاں اس میں متین نہیں ہے بلکہ متین ہے. ٹھیک ہے، متینن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. چلے بھائی یہاں بھی بچیاں سنانا چاہ رہی ہے. مائک لے لو ادھر سے، سیدھے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے لیجئے گا. شاباش. جی ولی، متین،
مدثر مدثر، ٹھیک ہے جی. مدثر. ولی مدثر متین. مدثر، مدثر. ٹھیک ہے، دال پر تشدید، مدثر. چلے جی، تو یہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ پیارے پیارے نام یاد کیے ہیں، تو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اسی کے ساتھ اب ہمارا پروگرام ہوا اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. ہم جا رہے ہیں لیکن اور پروگرامز ابھی آ رہے ہیں. آپ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں، اچھے اچھے پروگرامز آپ کے لیے آتے رہیں گے. سرکار کی آمد. جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا